جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار درود پاک کی صورت میں کرتے ہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نظر ہر اس شخص پر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو درود شریف کی نورانی تار کے ساتھ جڑا ہے، اور ہر عاشق کے درود شریف کی جو نورانی تار کا کنیکشن ہے مدینہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنے امتیوں پر شفقت فرما رہے ہیں، اور اس شفقت کے موضوع سے بہت کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بس کوئی ہو جو اپنا عشق دکھائے، کوئی ہو جو اس در پر حاضری دے، اس کو جواب ملتا ہے اور اس کو عطا بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک خوبصورت واقعہ ہے یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ تلاوت قرآن مجید کے بعد ان کا محبوب ترین مشغلہ جو تھا درود شریف تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ درود شریف ہر چیز سے بڑھ کر پیارا تھا، ان کو مبالغہ نہ ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے تھے، بلکہ گفتگو کرتے ہوئے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ جب مخاطب بات کرتا تھا تو انہیں اس وقت خاموشی کا موقع ملتا تو وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان جب تفسیر نعیمی لکھنے لگے تو سوچا عمرہ کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر کے آؤں، پھر تفسیر لکھنا شروع کروں گا۔ مفتی صاحب عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے، عمرے سے فارغ ہوئے تو حاضری اور اجازت لینے کے لیے مدینہ شریف کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در انور پر جا کر سلام پیش کیا اور تفسیر لکھنے کی اجازت چاہی، اور پھر سوچا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تفسیر قرآن لکھنی ہے، کیوں نہ قلم اور سیاہی اور اوراق بھی مدینے سے ہی خرید لوں۔ مفتی صاحب خریداری کی غرض سے مدینہ شریف کے بازار میں پہنچے۔ وہاں خریداری کرتے کرتے آپ کو ایک کمپنی کا ایک پین پسند آیا، اس کی لکھائی بہت اچھی تھی، تو انہوں نے سوچا اس پین سے ہی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رب کے فرمان کی تفسیر لکھوں گا۔ جب پین کی قیمت پوچھی تو پتہ چلا کہ ان کی جیب میں تو اس سے آدھی رقم بھی موجود نہیں تھی۔ پین اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا اور واپس اپنے کمرے میں وہ صبح تہجد اور فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ نماز اور اسلام سے فارغ ہو کر آپ ریاض الجنہ میں بیٹھے درود شریف پڑھ رہے تھے کہ کسی نے آہستہ سے کان میں سرگوشی کی کہ مولوی صاحب آپ پاکستان گجرات سے آئے ہیں، اور کیا احمد یار خان ہی آپ کا نام ہے؟ مفتی صاحب نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی دکاندار پین ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور کہنے لگا حضور یہ پین رکھ لیجئے۔ مفتی صاحب نے فرمایا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، اور میرے پاس اس کی قیمت کے برابر رقم نہیں ہے۔ اور دکاندار بولا میں نے آپ سے اس کی قیمت کب طلب کی ہے؟ میں نے تو آپ سے اس کی قیمت طلب ہی نہیں کی۔ مفتی یار خان انہوں نے پوچھا آپ مجھے کیوں یہ پین دے رہے ہیں؟ تب دکاندار نے روتے ہوئے کہا کہ میں سالوں سے مدینہ شریف میں ہوں، اور ایک دن مجھے اس بات نے غمگین کر دیا اور میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے مدینہ کی فضائیں تو عطا کر دی ہیں، کبھی دیدار مصطفیٰ بھی عطا فرما دیں۔ بس گزشتہ رات میرے سر کی آنکھیں بند ہوئی اور مجھے نصیب جاگ اٹھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا آپ کی دکان کا یہ پین میرے احمد یار کو بہت پسند ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ریاض الجنہ میں جانا، اس شکل و صورت کا بندہ پاکستان گجرات کا رہائشی ہوگا، اس کو کہنا کہ یہ پین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے پین لے لیا، چوم کر آنکھوں کو لگایا۔ دکاندار نے بھی مفتی صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ اس پین اور آپ کی وجہ سے مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گیا۔ جب ہم طلب دکھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ رستے بھی کھول دیتا ہے۔ جب ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب بھی عنایت کیا جاتا ہے۔ درود شریف نبی پاک سے محبت کا ایک خوبصورت اظہار ہے، اور درود ابراہیمی نبی پاک سے محبت کا اظہار کا خوبصورت ترین انداز ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود شریف ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا تھا، اور اس کو پوچھا گیا صحابہ کرام نے کہ آپ پہ اور آپ کی آل پہ کیسے درود شریف پڑھے، تو انہوں نے یہ درود شریف اپنی زبان مبارک سے ادا کر کے بتایا، وہ درود ابراہیمی ہے۔ تو اس کی بہت تاثیر ہے۔
اس کو پڑھ کے اپنی زندگی میں شامل کریں، کوئی سا بھی درود پڑھیں لیکن اس کی 313 کی تعداد اپنی زندگی کا معمول بنائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت کرم کے دروازے کھلے گا اور آپ کے بھی نصیب کھلیں گے۔